والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق الله العظيم. جناب صاحبزادہ طارق اللہ سے پارلیمانی لیڈر جماعت اسلامی پاکستان، قائد اساتذہ کرام محترم میاں صاحب، جناب محمد اصغر صاحب، استاد سیف الرحمان صاحب، جناب عبداللطیف شاہ صاحب، اسٹیج پر موجود دیگر قائدین اور میرے بہت ہی محترم پرعزم پرجوش بھائیوں اور دوستوں اور ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سب کو، بھائیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی، منصورہ آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ لوگوں کا آنا اور آپ لوگوں کی مجلس میں چند لمحے گزارنا میرے لیے ایک سعادت بھی ہے اور ثواب ہے، اس لیے کہ آپ سب دور دراز علاقوں سے اللہ رب العالمین کے رضا کے خاطر جمع ہے، اور آپ کے چہروں پر اور آپ کے ماتھے اور آپ کی آنکھوں پر ایمان کی روشنیاں ہیں، اور یہی جذبے، یہی نعرے، یہی تمنائیں انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنے گا، اور ہمارا یہ سفر جام کوثر کی حصول کا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے اپنے علاقوں میں واپس جانا ہے، اور آپ لوگوں سے معلوم کریں گے کہ منصورہ میں 5 دن گزار کر آپ لوگوں نے کیا کمایا اور کیا کھویا، تو آپ کو بتانا پڑے گا۔ آپ کے گھر والیاں، آپ کی بہنیں، آپ کے والدین، آپ کے بچے آپ سے ضرور یہ سوال کریں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ زبانی تقریر کی بجائے اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے اور اپنی کردار سے ثابت کریں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ایک نیا انسان، ایک بدلا ہوا انسان، ایک انقلابی انسان کے طور پر اپنے گھروں کو واپس جائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے واپسی جانے کے بعد سب سے پہلے آپ عزم کریں کہ حالات جیسے بھی ہوں، میں نے نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک تمام نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے ہیں، اس لیے کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان نماز بنیادی فرق ہے، اور یہ ہر مومن کے لیے معراج ہے، اور نماز اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے، اور نماز باری ہے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقین پر، تو ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ 5 وقت نماز
تکبیرولہ کے ساتھ اپنی مساجد میں پڑھے اور لوگوں کو محسوس ہو کہ منصورہ کی اس طویل سفر کا اس پر بہت بڑا اثر ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم چاہیں گے کہ یہاں سے واپسی کے بعد آپ اپنے بچوں کے لیے ایک شفیق اور ایک مہربان باپ بن جائے، ایک ایسا باپ اور ایک ایسا بزرگ جو ماں کی طرح محبت بھی رکھتا ہو بچوں کے لیے، اور جو مربی بھی ہو، جو مزکی بھی ہو، جو ماڈل اور نمونہ بھی ہو، حضرت لقمان کی طرح، کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ میرے بیٹے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دیا کرو، لوگوں کو بدی سے منع کیا کرو، اور اگر اس راستے میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو آپ صبر سے کام لے، اس لیے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے، یہ گرگسوں کا کام نہیں ہے، یہ گیدڑوں کا کام نہیں ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے جن کے حوصلے ہمالیہ کی طرف بلند ہو اور جن کے عزائم سمندر کی طرح گہرے اور وسیع ہو۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں واپس جا کر ایک شفیق اور مہربان باپ بن جائے اپنے بچوں کے لیے، اور اگر آپ نوجوان ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جا کر اپنے والدین کے لیے ایک فرمان بردار غلام بن جائے، ایک تابعدار بیٹا بن جائے، اس لیے کہ والدین کا احترام کرنا یہ کوئی چوائس اور آپشن نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ امر اللہ تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ والدین کے سامنے آپ عاجزی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے سامنے اف تک نہ کریں، اور اپنی کسی بات، کسی لفظ کے ذریعے اور کسی عمل کے ذریعے والدین کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ منصورہ آئے ہیں تو واپس جا کر آپ کی والدہ اور والد محسوس کرے کہ میرے پتر میں اور میرے بیٹے میں بڑا انقلاب آیا ہے، بڑی تبدیلی آئے ہیں، اور آپ کی والدہ پھر آس پاس اڑوس پڑوس میں جا کر لوگوں کو بتائیں کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو تابعدار بنانا چاہتے ہیں تو ان کو 5 دنوں کے لیے منصورہ بھیجے، اس لیے کہ میرا پتر بڑا تابعدار بن گیا ہے۔ تو میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ مغربی تہذیب نے خصوصی طور پر جو ہمارے چینلز پر، ہمارے ڈراموں میں، ہمارے ٹاک شوز میں اور ہمارے نصابوں میں اور ہمارے میڈیا میں جو چیز پھیلائی جا رہی ہے، اس میں مغربی معاشرے کو ماڈل کی طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہم مغربی معاشرے اور اس کے خراب اثرات سے اسی طرح پناہ مانگتے ہیں جس طرح ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ مغربی معاشرے نے کس طرح انسان کو ننگا کیا، مغربی معاشرے میں ایک باپ اپنے بیٹے پر مہربان نہیں ہوتا اور بیٹا اپنے باپ کا تابعدار نہیں ہوتا، ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی ہے اور ایک شوہر اپنے بیوی کے ساتھ وفادار نہیں ہوتا، اور ہمارے معاشرے میں ایک باپ
اپنے بیٹے پر جو حقوق رکھتے ہیں وہاں کا معاشرہ اس سے بالکل بے پرواہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مغربی معاشرے میں لوگ کتوں کو پالتے ہیں، بلیوں کو پالتے ہیں، اور آج میں اسلام آباد میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے بھی وہ سما نظر آ رہا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک کتا ہوتا ہے۔ یہ کیوں کتے پالتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا وفادار نہیں ہے اور کتا وفادار ہے، بلی وفادار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 60 سال کے بعد وہاں نوجوان بچے اپنے بوڑھے باپ کو پکڑ کر اولڈ پیپلز ہوم میں داخل کرتے ہیں تاکہ وہ گھر پہ بوجھ نہ رہے، وہ خاندان پہ بوجھ نہ رہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے معاشرے میں ایک بیٹا اپنی ماں کے بارے میں کتنا اچھے خیالات رکھتے ہیں، اور ہر بیٹا سمجھتا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی پاک خاتون ہے وہ میری ماں ہے۔ لیکن مغربی سوسائٹی میں کوئی بیٹا اپنے ماں کے بارے میں یہ نہیں جانتا ہے کہ میری ماں کوئی پاک صاف خاتون ہے۔ ہر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ میری بیوی کے کتنے لوگوں سے تعلقات ہوں گے، اور ہر بیوی یہی سمجھتی ہیں کہ میرے علاوہ میرے شوہر کے کتنے لوگوں سے تعلقات ہوں گے، اور اس کی وجہ سے خاندانی نظام برباد ہوا۔ ہمارے خاندانی نظام ایک چھتری ہے، ایک زبردست قلعہ ہے، اور آدمی بھوکا بھی ہو تو اپنے خاندان کے اندر ایک خوشی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ایک کمزور خاتون کو بھی ہماری سوسائٹی میں زبردست بھائیوں کی صورت میں، باپ کی صورت میں چاروں طرف ایک قلعہ ملتا ہے۔ پشتوں میں کہتے ہیں کہ یوم پلار سلور بیرونا کہ پسر سرطور پک زمپٹ بیما۔ ہماری بہنیں یہی کہتی ہیں کہ میرا ایک باپ ہے اور 4 میرے بھائی ہیں، کہ بسر سرطور پک زمپٹ بیما۔ اگر میرے سر پر کوئی دوپٹہ بھی نہ ہو تب بھی مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ چاروں طرف میرے بھائی کھڑے ہیں۔ لیکن آج مغرب میں خاندانی نظام برباد ہوا ہے اور تتر بتر ہوا ہے۔ اس لیے ہماری سوسائٹی کو اب تک جس چیز نے زبردست پناہ دے رکھی ہے اور بقا دے رکھی ہے وہ خاندانی نظام ہے۔ مغرب یہی چاہتا ہے کہ ہمارا خاندانی نظام برباد ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی حقوق کے نام پر خواتین کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش ہے، اور کبھی انسانی حقوق کے نام پر بچوں کو اپنے والدین کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش ہے۔ تو اس لیے میں اختصار سے بات کروں گا کہ آپ نوجوانوں نے واپس جا کر اپنے والدین کے لیے ایک تابعدار بیٹا بننا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں کہ اس کائنات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد انسان پر جو مہربان ذات ہے وہ صرف اور صرف ماں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے ایک بار نہیں بار بار پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، پھر پوچھا اور پھر پوچھا، اور ہر بار حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری ماں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری ماں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ بس میرے پیارے بھائیوں، اس لیے والدہ کا احترام کرنا، ان کے ہاتھوں کے بوسے لینا، ان کی خدمت میں رہنا، اور کتنے حسین بات ہے کہ اگر ایک نوجوان اپنے باپ کے چہرے کی طرف اور اپنے باپ کے ماتھے پر محبت کے ساتھ نظر ڈالتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی ایک عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے۔ اس لیے والدین ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو عزت دینا ہے، تکریم کرنا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان یہ صرف زندہ باد اور مرد آباد والی جماعت نہیں ہے۔ ہم اپنے کارکنان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی محبت، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور انسانیت کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو نماز کے بعد
دوسرا کام اپنے خاندان کی حقوق اور اپنے خاندان کو اکٹھا رکھنا اور ان کی خدمت کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تیسرا کام جو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں بڑے اخلاص کے ساتھ، اور وہ یہ کہ آپ لوگ روزانہ قرآن عظیم الشان کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ جس دل میں قرآن نہ ہو وہ دل ویرانہ ہے، وہ کنڈرات ہے اور وہ شیطان کا وسیلہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ ایک پارہ تلاوت کر سکتے ہیں، آدھا پارہ کر سکتے ہیں، 1/4 حصہ کر سکتے ہیں، ایک رکوع کر سکتے ہیں، لیکن روزانہ آپ نے قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب انقلاب ہے، اس لیے کہ ہم اس کتاب کا نظام چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن کا نظام پاکستان میں اور پوری دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جب محشر کے دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قطار کی صورت میں کھڑے ہوں گے تاکہ وہ آپ کو جام کوثر دے دے، اور سارے لوگ انتظار میں ہوں گے کہ مجھے جام کوثر ملے اور میری شفاعت مجھے نصیب ہو، تو اللہ رب العالمین کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور نبی فرمائے گا کہ اے میرے رب، یہ وہی قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑا تھا، اس لیے ان کی شفاعت کرنا اور ان کو کوثر کا جام دینا یہ میں نہیں کروں گا۔ تو میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں سے واپس جائیں تو آپ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے کہ جو کتاب آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں اس سے خود آپ کا تعلق نہ ہو۔ آج کل المیہ یہی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں بھی قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ایک آدمی وزیر بن جاتا ہے، مشیر بن جاتا ہے، ایوانوں میں پہنچ جاتا ہے، لیکن ان کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تک معلوم یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کا ماحول نہیں ہے، ہمارے سکولز میں قرآن کا ماحول نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اور دوسرے جماعتوں کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے کہ ہم مخلوق خدا کو اپنی ذات کے ساتھ نہیں، خالق کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم انسانوں کو جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہم اپنا غلام بنانا نہیں چاہتے ہیں، ہم انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں۔ ہم بھی غلام ہیں، آپ بھی غلام ہیں، ہم سب غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم سب عاشقان مصطفیٰ ہیں، اور عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے اور غلامی مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے کام کریں۔ اس لیے جو عاشق نظام مصطفیٰ نہیں چاہتا ہے اور جو غلام نظام مصطفیٰ کے لیے کام نہیں کرتا ہے، یہ دودھ کا مجنون تو ہو سکتا ہے لیکن یہ خون دینے والا مجنون نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس اجتماع کے نتیجے میں آپ کے اخلاق میں انقلاب آ جائیں، آپ کے کردار میں انقلاب آ جائیں، آپ کے رویے میں انقلاب آ جائے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں انقلاب آ جائے، آپ کی سار اور قربانی دوسروں کے لیے اس میں اضافہ ہو جائے، اور ایک بدلا ہوا انقلاب اور انقلابی کی حیثیت سے آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ مجھے بتایا گیا کہ اس اجتماع میں خواتین بھی موجود ہے، میں بہنوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہنیں بھی میری بات سنتے ہیں کہ اس زمانے میں ساری دنیا نے مل کر ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں پر حملے شروع کیے ہیں، پروگراموں کے ذریعے، چینلز کے ذریعے، این جی اوز کے ذریعے، سیکولر نظام تعلیم کے ذریعے۔ لیکن میں بیٹیوں سے اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو اس زمانے کا کوئی فنکار اور اداکار نہیں ہے، تمہارے لیے ماڈل اور نمونہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔
कौन है हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, जिसका निकाह नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया था। मैं बताना चाहता हूँ कि एक दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में तशरीफ लाते हैं और देखते हैं कि फातिमा का रंग, हजरत फातिमा उनका रंग जर्द पड़ गया है, बहुत कमजोर हो गई है। तो पूछा कि फातिमा ये आपको क्या हो गया है? आपका रंग और आपकी जिस्म तो बहुत कमजोर हो रहा है। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे घर में खाने की कोई चीज कई दिनों से नहीं है, इसलिए मैं भूखी रही और बच्चे भी। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि फातिमा आप मुझे पैगाम भेजते कि घर में कोई खाने की चीज नहीं है ताकि मैं अरेंज करता। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या जवाब दिया? उसने फरमाया कि अली, जब मेरे बाप ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था तो मेरे बाप ने मुझे फरमाया था कि अली गरीब है, इनसे कुछ नहीं मांगना, अली गरीब है, इससे कुछ नहीं मांगना, इसलिए मैं अपनी फकर और अपनी भूख की शिकायत कभी भी आपसे नहीं करूंगी, इसलिए कि मेरे बाप ने मुझे नसीहत किया था। ये वही गोद है हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद, जिसमें हजरत इमाम हुसैन पले और बड़े, जिसमें हजरत हसन पले और बड़े। उस गोद, वो गोद नहीं, वो तो एक मदरसा था जहां मुजाहिदीन तैयार हुए, जहां शोहदा तैयार हुए, और उनके पाक दूध का नतीजा था। और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत का नतीजा था कि जब करबला के मैदान में चारों तरफ से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके काफिले को मुहासरे में लिया जियाद की अफवाज ने, और शमर ने आगे बढ़कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर कलम करने का फैसला किया। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि इमाम हुसैन ने उनसे पूछा कि शमर मेरा सर लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? शमर ने जवाब दिया कि उसके बदले मुझे जियाद के दरबार में इज्जत मिलेगी और इकराम मिलेगा और इनाम मिलेगा। इमाम हुसैन मुस्कुराए और फरमाया कि शमर तू सर लेकर इनाम पाओगे और मैं सर ले देकर इनाम पाऊंगा, लेकिन तेरा इनाम आरदी है और मेरा इनाम लापानी है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये गोद है हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कि जब हजरत इमाम हुसैन की आखिरी रात थी तो एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं रेंगता हुआ उनके खेमे में पहुंचा। मैंने देखा कि हजरत इमाम हुसैन रो रहे हैं, तो ऐसे में मैंने दिल में सोचा कि देखिए नवासे रसूल भी मौत से डर रहे हैं, इसलिए तो रो रहे हैं। ऐसे में उनकी आवाज बुलंद हो जाती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करते हैं कि अल्लाह मैं जानता हूं कि कल मेरा सर कलम किया जाएगा और मैं जानता हूं कि मेरे खेमों को जलाया जाएगा और मैं जानता हूं कि मेरी बीवी बेवा और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं भी जानता हूं कि मेरा खून दश्त करबला पिएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना खून और सर देकर क्या तू फिर भी मुझसे राजी होंगे या राजी नहीं होंगे? मैं इसलिए रो रहा हूं कि इस कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह मुझसे राजी होगा या राजी नहीं होगा। ये हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत का नतीजा है कि हजरत इमाम हुसैन की घरवाली जब यजीद के दरबार में दाखिल हो गई तो उसके दुपट्टे पर अपने बच्चों के खून के धब्बे थे। वो एक शिकस्ता और एक जख्म खुर्दा और एक शिकस्त खुर्दा खातून की सूरत में जब यजीद के दरबार में गई, इसलिए कि उनका शोहर शहीद हो गए, उनका सारा खानदान खत्म हो गया, उनका नाम और निशान मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन ऐसे आलम में भी इमाम हुसैन के घर वाली ने जियाद के दरबार, यजीद के दरबार में खड़े होकर फरमाया कि यजीद सुन लो, मेरे सरताज और मेरे इमाम हुसैन ने दश्ते करबला में खून देकर उम्मत को यह सबक दिया कि मुसलमान वो है
جو سر تو دے سکتا ہے لیکن ظلم کے سامنے وہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اس لیے ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے لیے ماڈل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی؟ آج بہنیں موجود ہے اس لیے ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ جو ساری رات جاگتے رہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ساری رات آپ جاگتے رہے اور آپ چکی چلاتے رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آدھی رات میں نے عبادت کی اس لیے کہ رب کا حکم تھا، اور آدھی رات کے بعد آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے چکی چلاتی رہی تاکہ آپ کا حق بھی پورا ہو اور رب کا حق بھی پورا ہو، اللہ بھی مجھ سے راضی ہو اور میرا شوہر بھی مجھ سے راضی ہو۔ ہم ایسے خواتین دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ایسے بیٹیاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ایسے بہنیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم یہاں ایک اجتماع میں موجود ہے، ہم جنت میں بھی موجود ہو، ہم فردوس میں بھی موجود ہو۔ جنت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ فی صدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، بغیر کانٹوں کے بیرے، گچھا دار کیلے، رواں پانی اور زبردست سایہ۔ یہ جنت ہے، یہ جنت ہے، یہ جنت ہے کہ جس کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے کے ایک دن تو بچے اپنے والدین سے ملنے جائیں گے، تو دوسرا دن پھر والدین بچوں سے ملنے آئیں گے، تو تیسرا دن پھر شاگرد اور طلبہ اساتذہ کرام سے ملنے جائیں گے، اور چوتھا دن پھر اساتذہ کرام اپنے شاگردوں سے ملنے آئیں گے، پھر پانچواں دن امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوگی، اور چھٹا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ملاقات کے لیے آئیں گے، اور ساتواں دن ساری جنتیں مل کر اللہ رب العالمین کی دیدار کے لیے جائیں گے۔ ہم اس دن کے انتظار میں ہیں، ہم اس دن کے پانے کے لیے جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، جماعت اسلامی کے خادم ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے ہمارا یہ سفر یہ اسلام آباد کی کرسی کے لیے نہیں ہے، ہمارا یہ سارا سفر اللہ رب العالمین کے دیدار کے لیے ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے ہے، ان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر لینے کے لیے ہے۔ بس میں آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی دلوں کے اندر روشنی ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اخلاق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہے۔ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان مدینہ منورہ کے بعد سب سے مقدس ریاست ہے، مکہ مکرمہ کے بعد ایک مقدس ریاست ہے پاکستان، جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے ہجرت کر کے خون کی ندیاں بہا کر آگ کی طوفانوں سے گزر کر اس کے لیے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا تھا، لیکن 70 سال ہو گئے پاکستان پر ڈکٹیٹروں نے حکومتی کی ہے، پاکستان پر لاڑکانہ کے نوابوں نے حکومتی کی، سرمایہ داروں نے حکومتی کی، خوانین اور نواب صاحبان مسلط رہے، ان کی حکومتوں کو ہم نے دیکھا، ہر رنگ میں دیکھا، ہر شکل میں دیکھا، ہر جھنڈے کے ساتھ دیکھا، لیکن ان 70 سالوں میں ایک دن کے لیے پاکستان میں ہمیں پاکستان نظر نہیں آتا، ہمیں نظر پاکستان نہیں ملتا، ہمیں اسلامی نظام نہیں ملتا، اور اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے
مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک قوم نہیں بن سکے, ہم ایک امت نہیں بن سکے. اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے آج پاکستان خطرات سے دوچار ہے جن کو دنیا کے لیے ایک ماڈل بننا تھا. آج ان حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان خود ایک تماشا بن گیا ہے جن کو دنیا لیڈ کرنا تھا. آج پاکستان کے حکمران خود امریکی حکمرانوں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں. پاکستان کو دنیا کو دینا تھا, دنیا کے محکوم اقوام کو, مظلوم اقوام کو, کمزور اقوام کو ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان سہارا دیتے, لیکن آج یہ خود محکوم بن گیا ہے, خود کمزور ہو گیا ہے, اور حکمرانوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے پاکستان ایک تماشا بن گیا ہے. 65,000 سے زیادہ لوگ بدامنی اور دہشت گردی میں شہید ہو گئے. آخر کس لیے؟ اس لیے کہ پاکستان کی حکمرانوں کی خارجہ پالیسی یا امریکی مفادات کے تابع رہی. انہوں نے پاکستان کے مفادات کی عینک سے نہیں دیکھا, ہمیشہ پالیسیاں بنائی ہیں تو امریکی مفادات کی عینک سے دیکھا ہے. ڈیسیجن یہاں کرتے ہیں یا ڈیسیجن لندن میں کرتے ہیں, پالیسیاں وہی بناتی ہیں اور نافذ یہ لوگ کرتے ہیں. بس میرے پیارے بھائیوں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا ہے پاکستان کا مطلب کیا, افغانیوں دیکھتا کیا, کشمیریوں دیکھتا کیا. بس دوستو, میں چاہتا ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی نظام کا گہوارہ بنے, پاکستان دنیا کے لیے مینار نور بنے, پاکستان دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلم اقلیتیں ہیں ان کے لیے ایک سہارا اور پاسبان بنے, عالم اسلام کا لیڈر بنے, پاکستان خلافت کا مرکز بن جائے, پاکستان امامت اسلامیہ کا مرکز بن جائے. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب پاکستان کو ایک اسلامی قیادت نصیب ہو, پاکستان کو ایسی قیادت نصیب ہو جن کا قبلہ مکہ مکرمہ ہو, وہ واشنگٹن اور امریکہ نہ ہو, جو ٹرمپ اور اوباما کا غلام نہ ہو. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں, ان حکمرانوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ دہشت گردی کا تحفہ دیا, غربت کا تحفہ دیا, مہنگائی کا تحفہ دیا, بے روزگاری کا تحفہ دیا, مایوسیوں کا تحفہ دیا. پوری قوم اور سوسائٹی کو اندھیروں کی طرف دھکیلا انہوں نے. ہر بچے کو ورلڈ بینک کا مقروض بنایا, ہر انسان پاکستانی کو IMF کے ہتھکڑیوں میں باندھ کے رکھا. ایسی قوم جو جرأت والی ہے, غیرت والی ہے, ہمت والی ہے, صلاحیت والی ہے, آج ایسی قوم کے فیصلے اسلام آباد کی بجائے باہر ہوتے ہیں. 70 سال گزر گئے, ہم اپنی قوم کو ایک نصاب تعلیم نہیں دے سکے. 70 سال گزر گئے, ہم اپنی قوم کو ایک زبان نہیں دے سکے. 70 سال ہو گئے, ہم ایک پاکستان کو ایک پاکستانی قوم نہیں بنا سکے. 70 سال گزر گئے, آج بھی یہی ڈسکشن ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا کیا ہوگا. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور سپورٹ دیتے ہیں, یہ سانپوں کی منہ میں ہمیشہ دودھ ڈالتے ہیں, وہ اژدہے بن جاتے ہیں. یہی اژدہے تمہارے اوپر مسلط ہے. وہ جنگل کے بیڑیے اتنے خطرناک نہیں ہیں, وہ جو ایوانوں میں موجود ہے, یہ جو شہروں میں موجود ہے, یہ جو بڑے بڑے دفاتر میں موجود ہے, وہ جنگل کا شیر ایک شکار کر کے پھر سو جاتا ہے. لیکن یہ درندے, یہ بیڑیے جو 70 سال سے مسلط ہیں, یہ ایسے اژدہے ہیں
کہ جنہوں نے اپنے آئندہ 700 نسلوں کے لیے انتظامات کیے ہیں. قوم نے ان کو ہمیشہ احترام اور عزت دیا ہے. میں اس لیے ان کو اژدہا کہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں میڈیا میں ایک اژدہا کی کہانی عام ہو گئی ہے. ایک خاتون نے ایک سانپ رکھا، دودھ پلایا، مکھن پلایا، بالائی کھلاتے رہی، وہ موٹا ہو گیا اور اژدہا بن گیا. رات کو بھی ان کے اوپر وہ سوتی تھی تاکہ وہ اکیلا نہ رہے. دن کو ان کے گوشت اور ان کو کیا کیا کھلاتے رہی تاکہ وہ خوب پلے اور بڑھے. اور بالآخر وہ ایک بڑے کمرے اس کے لیے تعمیر کیا، لیکن بالآخر اس اژدہے نے کھانا چھوڑ دیا. 6 دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو خاتون بڑی پریشان ہو گئی اور اس کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر اینیمل ڈاکٹر کے پاس لے گئے. جب انہوں نے ان کے معدے کے ٹیسٹ کی، ان کی ہر طرح کے ٹیسٹ کی، الٹرا ساؤنڈ اور سٹی سکین اور کیا کیا، تو انہوں نے رپورٹ دی کہ یہ اژدہا اس لیے 6 دن ان سے نہیں کھاتا تھا کہ یہ اپنے معدے کو خالی کرنا چاہتے تھے. اس نے ارادہ کیا تھا کہ اس خاتون کو میں نے ہڑپ کرنا ہے. تو روز جب وہ آپ کو دیکھتے تھے تو اور اپنے پیٹ کا اندازہ لگاتے تھے تو اپنے معدے کو خالی کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ لمحہ آ جائے کہ آپ کو پورا اٹھا کر اپنے معدے میں ڈال سکے. یہ ایسے اژدہے ہیں. 70 سالوں سے اس قوم نے ان کو اسی طرح کھلایا اور پلایا. اب یہ اژدہے بن گئے، مختلف پارٹیوں میں کھڑے ہیں، مختلف جھنڈے اٹھائے ہیں، قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ایک بھائی ایک پارٹی میں اور دوسرا بھائی دوسرے پارٹی میں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی گیراج میں ان کے گاڑیاں کھڑے ہو جاتی ہیں، دونوں پہ مختلف جھنڈے ہیں. اور قوم ہے کہ انہی سیاسی برہمنوں کی طواف میں لگی ہے، انہی سیاسی پنڈتوں سے امیدیں وابستہ رکھی ہے. ان سیاسی پنڈتوں نے اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا. یہ کرپشن کا تحفہ ان کا تحفہ ہے. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، کون ہوگا جو اس قوم کو ان سیاسی برہمنوں سے نجات دلا دے؟ انہوں نے بلوچستان کو، انہوں نے سندھ کو، سندھ کے عوام کو، انہوں نے پنجاب کے عوام کو، انہوں نے پورے پاکستان کے لوگوں کو مفلوج بنایا ہے. ان کا کوئی سیاسی ویژن نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی معاشی ایجنڈا نہیں ہے. ان کے ساتھ اول اور آخر صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، اور یہ کہ ذاتی مفادات کا تحفظ ہو. اس لیے یہ سٹیٹس کو ہے، یہ جاری نظام ہے کہ آپ لوگ اس جاری سٹیٹس کو کے خلاف ایک بھرپور جدوجہد کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ غربت کا خاتمہ ہو، چاہتے ہیں کہ غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو، اس کے لیے وسائل کا منصفانہ تقسیم ضروری ہے. ہمارے ملک میں وسائل کا منصفانہ تقسیم نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غریب علاقے غریب تر اور خوشحال علاقے خوشحال تر ہوتے جا رہے ہیں. شہریں تقسیم ہو گئے، اسکول تقسیم ہو گئے، ہسپیٹل تقسیم ہو گئے. یہ دن ہے ہمارا کہ لاہور جیسے شہر میں ایک خاتون کو بیڈ نہیں ملتا ہے اور فرش پر وہ تڑپتی ہوئی جان دے دیتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک غریب آدمی کی ماں ہے، اس لیے کہ وہ ایک غریب آدمی کی بیٹی ہے. اگر وہ کسی وی آئی پی گھرانے سے تعلق رکھتی تو جناب اس کے لیے سارا اسپتال حاضر تھا. اس لیے اس معاشرے میں، اس سٹیٹس کو میں، اس سیاسی نظام میں، اس جمہوری نظام میں غریبوں کے لیے جگہ نہیں ہے. آپ ووٹ دیتے ہیں اور آپ بل دیتے ہیں، آپ نعرے لگاتے ہیں. اس ملک کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اس ملک کو ایک اسلامی تبدیلی کی ضرورت ہے، اس ملک کو ایک دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے. اور وہ دیانتدار قیادت
صرف اور صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے، جن کا اعتراف سب لوگ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج پاناما سکینڈل کیا ہے؟ پاناما سکینڈل بددیانتی کا ایک کہانی ہے۔ پاناما سکینڈل جھوٹ کا اور لوٹ کا ایک حقیقت ہے۔ ہم نے 9 مہینوں سے کرپشن فری پاکستان مہم شروع کی ہے۔ جماعت اسلامی نے کرپشن کے خلاف ٹرین مارچ کیا۔ جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر اور ان کے دوستوں نے قومی اسمبلی میں کرپشن کے خاتمے کے لیے 3 بل پیش کیے۔ جماعت اسلامی اس لیے عدالت میں گئی ہے ایک پٹیشنر کی طور پر کہ ہم کرپشن کے خلاف جنگ چوکوں اور چوراہوں میں بھی لڑنا چاہتے ہیں، عدالتوں میں بھی لڑنا چاہتے ہیں، ایوانوں میں بھی لڑنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کرپشن ایک کینسر ہے اور اس کینسر کا ایک میجر آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس لیے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہو تو کرنا چاہیے، سٹی سکین کی ضرورت ہو تو کرنا چاہیے، لیکن اب مزید کرپشن اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، لہذا کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے میں عوام سے یہی مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آئندہ نسلوں کے لیے خوشحال پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، جس میں کوئی تعلیم سے محروم نہ رہے، جس میں کوئی بوڑھی خاتون تڑپتی ہوئی فرش پر جان نہ دے، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ اس استعمار کے ایجنٹوں سے قوم کو نجات دلایا جائے اور یہاں ایک حقیقی عوام کی قیادت لایا جائے جو عوام کے مسائل جانتے ہیں۔ وہ لوگ تمہارے مسائل نہیں کر سکتے ہیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے چمچے ہو، وہ تمہارے مسائل نہیں کر سکتے ہیں جن کے اپنے بچے بیرونی دنیا میں پرورش پاتے ہیں اور وہاں سے تربیت آ کر سواری کے لیے پھر ادھر آتے ہیں۔ اس ملک کو ایک انقلاب اور تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بس میں جماعت اسلامی پاکستان کے کارکنان سے امید رکھتا ہوں کہ یہ انقلاب کا پیغام لے کر گلی گلی اور کوچی کوچے میں پہنچ جائے اور آئندہ الیکشن ان ظالموں کے لیے ہم نے یوم انقلاب بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ الیکشن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے یوم احتساب بنانا ہے۔ ہم ووٹ کی طاقت اللہ کے بعد عوام کی طاقت ہے اور عوام کی طاقت سے ہم کرپشن اور کرپٹ سسٹم کا سومنار انشاءاللہ تعالی پاش کریں گے۔ میڈیا کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کرپٹ عناصر کے چہروں سے بالکل نقاب اٹھائے ہیں۔ اب سارے لوگوں کے سامنے ہیں جن کے پراپرٹیز ہیں، جن کے آف-شور کمپنیاں ہیں، یہ جماعت اسلامی ہے، جن کے کسی لیڈر کا نام نہ پاناما لیک میں ہے، نہ آف-شور کمپنیوں میں ہے، نہ قرض خوروں میں ہے، نہ معاف کروانے والوں میں ہے۔ ایک پاک صاف بورڈ کی طرح ہم عوام کے سامنے مینار کی طرح موجود ہے۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ آنے والا دن اور آنے والا وقت یہ اس ملک میں اسلامی نظام کا ہے اور جو بھی اسلامی نظام کے راستے میں کھڑا ہوگا، روڑے اٹکائے گا، انشاءاللہ عوام کی طاقت سے وہ پاش ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میڈیا کا دوست اگر سوال کرنا چاہے